السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 19 ہے سورۃ شعراء اور اس کی آیت نمبر 52. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وأوحینا، اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اس بات کی کہ اسری لے کر چل پڑے بعبادی میرے بندوں کو، انکم بے شک تمہارا متبعون پیچھا کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے آیات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے کا تذکرہ کیا. فرعون کی اللہ رب العزت نے اس انداز کے ساتھ ساری تدبیریں تباہ و برباد کر دیں کہ جن جادوگروں کو وہ اپنے دفاع کے لیے لایا تھا وہی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ گئے. فرعون کی دھمکیوں کی بھی انہوں نے پرواہ کی، لا ظہیرہ، کوئی پرواہ نہیں، موت آنی ہے. کہتے ہیں جو رات قبر میں آنی وہ باہر نہیں آنی، پرواہ نہیں. اتنا پختہ ایمان اللہ نے ان کو عطا کر دیا. اب اس کے اوپر فرعون جو ہے نا وہ بولا ہو گیا. اب بعد میں 9 نشانیاں اللہ نے پوری دکھائی، یعنی وہ ید بیضا اور عصائے موسوی سمیت سورہ رعد میں ہم پڑھ چکے ہیں 9 نشانی. اب اللہ ہی جانتا ہے کتنا عرصہ تک پھر لگ بھگ یہ درمیان کا دعوت تبلیغ کا پیریڈ چلتا رہا. فرعون کا ظلم و ستم چلتا رہا. فرعون نے پھر دھمکی دی کہ اب میں پھر ان کے لڑکے قتل کراؤں گا جو بھی ایمان لائے گا. اب آخرکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، اب حجت پوری ہو گئی نا، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم وحینا، ہم نے وحی کی الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو لے کر نکل جائیں راتوں رات، یعنی ایک رات فکس کر لیں، سب کو اطلاع کر دیں، جہاں جہاں اکبر بنی اسرائیل کی آبادیاں موجود ہیں، جہاں جہاں ایمان والے موجود ہیں، انہیں کو ایک رات فلاں جگہ اکٹھے ہو جائیں، ہاں جی، اور وہاں سے ہم ہجرت کر دیں. فرعون تو نہیں، اس کو تو کہا ہے، وہ تو نہیں، اب خود ہی ہجرت کر دیں. لیکن یہ بتا دوں انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، لہذا گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ہاں جی، وہ آئے گا. اب مستقبل کی بات کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ابھی انہوں نے ہجرت کی نہیں، مقبول صاحب، ابھی انہوں نے ہجرت کی نہیں، اکٹھے ہوئے نہیں، اور نہ ہی چلے ہیں، نہ پیچھے فرعون آیا ہے، اور رب پہلے بتا رہا ہے پیچھا ہوگا. تو غیب کی بات رب جانتا ہے نا، کل کو یہ ہوگا. اچھا، اب ایک رات طے ہو گئی، بنی اسرائیل اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ہجرت شروع کی. جیسے ہجرت کی، فرعون کی آخر انٹیلیجنس کو بھی اطلاع ملی نا، فارسل، پس بھیجا فرعون نے فی المدائن، مدینہ کی جمع شہروں میں، حاشرین، اکٹھا کرنے والے، پورے ملک میں جتنی فوج کی یونٹیں ہیں ساری اکٹھی ہو جائیں. کیوں؟ وہ پریشان ہو گیا بھی، یہ بطور لیبر کے کام کرتے تھے ہمارے گھروں میں، کھیتوں میں، باغوں میں، کھلیانوں میں، اب یہ نکل گیا تو کام کون کرے گا؟ مسئلہ بن گیا. کسی فیکٹری میں مزدور ہڑتال پر ہوں، کام چلے گا؟ فیکٹری کا بند ہو گیا. کسی دفتر میں کلرک ہڑتال پر ہوں، کام چلے گا؟ چھٹی. یعنی وکیل ہڑتال پر ہوں، عدالت بند. تو اب وہ پریشان ہو گیا. یعنی اس نے کہا اب کیا کرنا ہے، بندے بھیجے، ہرکارے بھیجے. ظاہر بات ہے نہ ٹیلی فون کا دور تھا، نہ کوئی اس طرح کی کوئی موبائل نیٹ انٹرنیٹ والا کچھ یہ تو تھا نہیں. تو اس نے آدمی بھیجے، ہرکارے بھیجے، سارے شہروں سے کیا کریں، اللہ اکبر، ساری فوجی یونٹیں اکٹھی کر کے لے آئے. وعلیکم السلام. انا، بے شک، ہؤلائی، یہ کون؟ یہ بنی اسرائیل، لشرذمۃ، یہ ایک گروہ ہے، قلیلون، تھوڑا سا تو جتتا ہے، اور ہم اتنے، ہم ان کو جا کر کیا کریں گے، پکڑ لیں گے. 58 نمبر آئے، 55 نمبر. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک انہوں نے، لنا، ہمیں، لغائظون، بڑا غصے میں مبتلا کر دیا، بڑا غصہ دلایا انہوں نے. کنہوں نے؟ بنی اسرائیل. اور میری رعایا ہو کر، میرے غلام ہو کر علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی ایسی کی تیسی. کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا. اچھا، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَمِيعٌ، جتھا ہیں، حاضرون، کیا؟ ہم جتھا ہیں، بڑے اسلحے والے، زور والے، پاور والے، اقتدار والے، اور ان کی تعداد تھوڑی سی ہے. یہ ابھی جا کر ان کو کیا کریں،
اچھا کمزور پر غصہ زیادہ آتا ہے نا, طاقتور کو دیکھ کر صبر آ جاتا ہے, چل اللہ کے لیے تجھے معاف کیا, پتہ ہے نا کاٹ تو کچھ نہیں سکتا. تو اور وہ جو ہے اللہ کمزور جو ہے نا جی, وہ ایک تھپڑ مارا دوسرا مارا, غصہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو اب وہ کہتا ہے ہمارے پاس اسلحہ جتھا فوج لشکر پورا ہمارا, اور یہ لشکر سے مت القلیلون, ان کی کیا ضرورت ہے, انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا ہے, ابھی ہم جا کر پڑھیں. اب سارے ملک سے شہزادے بیوروکریسی تو سارے ہوتے ہیں نا چمچے کڑچے بھی ساتھ, میں بھی چلتا ہوں ساتھ, مارنے پیٹنے کے لیے سب نکل کھڑتے ہیں. مارنا ہے نا جی, لڑنا تو نہیں ہے, یہ تو نہیں کہ ادھر سے آگے فوج ہے وہ لڑیں گے تو شاید ہم مر بھی جائیں جی, قتل ہو جائیں, یہ تو ہے نہیں جی. تو مارنے کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں گے جی, تاکہ ایک دو جوتے میں بھی ماروں, کہتا ہے ایک دو تھپڑ میں بھی مار لوں, دو چار ککے میں بھی جی, میرے ہاتھ ہیں سرکار تیندا پہ, وہ بھی ان کو بھی ہونے لگ جاتا ہے. تو اب وہ سارے شہزادے بیوروکریسی وزیر مشیر اس کے لشکر ان کے جرنیل سارے نکل کھڑے ہوئے, چلو جی ایک پھانٹا لگائیں گے جا کر ابھی جا کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرا کام, فاخرجناہم, ہم نے نکالا ان کو. سستی کر جاتے, اچھا نہ نکلتے نا, زیادہ سے زیادہ یہ تھا ایک قوم ان کے ہاتھ سے نکل جاتی, باقی تو بچ جاتے نا. اگر اللہ نے فرمایا نہ, عزت پوری ہو گئی نا. ہاں جی, اب دیکھو رب کے پرنام بھی دیکھو, فاخرجناہم, ہم نے نکالا ان کو, من جنات, باغوں سے. ملک مصر جو ہے وہ سارا ہرا بھرا زرخیز ملک ہے, ان کے باغ, وعیون, اور چشموں سے, وکنوز, اور خزانوں سے, ومقام کریم, بڑے باعزت ان کے بنگلے, ان کی کوٹھیاں, ان کے محلات, ان مکانوں سے ان کو نکالا. شاباش شاباش, آؤ مارنا ہے نا, چلو 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 آؤ, شاباش شاباش. رب نے کہا شاباش نکلو سارے. ہاں کذالک, اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو نکال لیا, ساری اکٹھی کر لی نا کریم ان کی, جن کو بڑا ناز تھا. وَأَوْرَثْنَاهَا, فرمایا وہ جو پیچھے رہ گئے نا ان کا وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل. ایسے تختہ لڑتا ہے اللہ تعالیٰ بھائی, بنی کیا ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتْبَعُوهُمْ, انہوں نے پیچھا کیا مشرقین, جیسے سورج طلوع ہوا نا مشرق سے, اس وقت فرعون کے لشکر سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے. یعنی پیچھا کیا کن کا, بنی اسرائیل کا. بھائی ابھی وہ تو جا رہے ہیں نا, ہم ابھی پکڑ لیں گے, اسلحہ جتھا زور طاقت قوت اتنی لشکر ہمارا, ابھی پکڑ لیں گے. فلما, پس جب, ہاں جی دوڑاتے دوڑاتے گھوڑے آخر جا کر سامنے نظر آ گیا بھی یہ جا رہے ہیں. فلما, پس جب, تراء, دیکھا, الجمعان, دونوں گروہ نے ایک دوسرے کو, انہوں نے دیکھ لیا کہ پیچھے فرعون کہ فوجوں کا سمندر آ رہا ہے, ہاں جی, اور فرعونیوں نے دیکھ لیا یہ بنی اسرائیل جا رہے ہیں, دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. قالا, کہنے لگے, اصحاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی, انا, بے شک ہم لمدرکون, پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام مروا دیا آپ نے, آگے بحیرہ کلثم سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوجوں کا سمندر ہے, ہم تو مارے گئے. اب بتائیں کیا بنے گی ایسے وقت میں جی. قالا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, کلا, ہرگز نہیں, ہاں ہرگز نہیں. کیوں, انا, بے شک, معیا, میرے ساتھ ہے, ربی, میرا رب, سیہدین, ضرور راہ دکھائے گا. اب بتائیں دنیاوی نظروں سے دیکھا جائے تو کوئی بچنے کی توقع ہے؟ بند گلی میں پھنس گئے نا, آگے پانی کا سمندر, پیچھے فوجوں کا سمندر, موسیٰ صاحب پکڑے گا. اس کا مطلب ہے ان کی ضرورت ہی نہیں تھی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی, لشکر کا مقابلہ کرنے, ورنہ یہ نہ کہتے, ورنہ جتنی تعداد ہے سارے, مرنا تو ہے, چلو لڑ کے مریں. اور شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے, ٹیپو سلطان نے کہا. تو یہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, ہمت ہی نہیں تھی. اللہ اکبر. اب کیا بنا, فاوحینا, رب نے کیا فرمایا تھا کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام, ہم سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا. کیونکہ جب رب نے ڈیوٹی پر بھیجا ہے تو سیکورٹی بھی تو وہی دے گا نا. تو فرمایا فاوحینا, پھر ہم نے وحی کی, الی موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وحی بھیجی. کس بات کی, ان, یہ کہ, اضرب, مار,
بعصا کا اپنی لاٹھی البحر سمندر کے اوپر. پہلے 10 سال وہی لاٹھی بکریاں چرانے کے کام آئی. درختوں سے پتے جھاڑتے تھے اور موذی جانوروں سے اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتے تھے. کوئی طور پر رب کے حکم پر لاٹھی پھینکی تو اژدہا بن گئی. فرعون کے دربار کے اندر گئے تو لاٹھی پھینکی تو اژدہا بن گئی. جادو کے گھروں کے مقابلے میں پھینکی تو اژدہا بن کر سارے ان کے سانپوں کو ہڑپ کر گئی. اب لاٹھی وہی، موسیٰ علیہ السلام وہی، لیکن رب کا حکم ہے کیا؟ اب مارے سمندر پر. جیسے سمندر پر ماریں گے فن فالقا تو پھٹ گیا، فکان اور ہو گیا کل فرقن ہر ٹکڑا کالطود العظیم جیسے بہت بڑا پہاڑ ہو. سمندر کتنا گہرا ہوگا پانی؟ ریڈ سی بحیرہ کلزم ہے، دیکھے دنیا کے نقشے پر، چھوٹا سمندر ہے. ایک تو بڑا سمندر ہے، چھوٹا سمندر ہے. اب پانی کتنا، گٹر کا پانی 1 ہفتہ کھڑا رہے اس کے بعد اتر جائے تو کتنے دن لگتے ہیں اس کو جگہ کو کیچڑ کو خشک ہوتے ہوتے. تو جو ہے ہی سمندر. تو اب ادھر کا پانی ادھر رک گیا، ادھر کا ادھر رک گیا. اور طریقاً فی البحر یابسا دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا راستہ ہی خشک ہو گیا. نیچے کی کتنی دلدلیں ہوتی ہیں، ریت ہوتی ہے، بندہ دھنس جاتا ہے، کہیں کھائیاں بھی ہوتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہروں کے اندر نہاتے ہوں گے آخر وہاں پر کہیں اونچی جگہ کہیں بہت گہری جگہ، اور ناک کے اوپر پانی چڑھے تو بندہ ہی گیا. تو اب وہ ہے ہی سمندر. تو ادھر ہے پہاڑ رکا ہوا پانی کا، ادھر پہاڑ رکا ہوا پانی کا بہت بڑا جیسے پہاڑ رکے ہوں، اور درمیان میں بن گیا راستہ. اور راستہ خشک بھی ہو گیا اسی لمحے، کیونکہ اب ٹائم تو نہیں ہے نا، پیچھے فوجوں کا سمندر آ رہا ہے. اب یہ تو انتظار کرو بھی سوکھے، تو وہ بھی رب کا کام ہے. کتنا وایا ہوتی اور وایا دیکھیں کتنا ہے. اچھا وایا اتنا تھا، ابھی سمجھیں کہ بنی اسرائیل سارے کراس کر گئے، اور فرعون کا جتنے شہروں سے جتنی یونٹیں، جتنے فوجیں، جتنے اس کی بٹالینیں تھیں، وہ ساری کی ساری سمندر میں آ گئیں، اور وہ پیچھا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور رب نے ایسی مت ماری ان کی. اب حالانکہ دیکھ رہا ہے کہ سمندر تو 2 حصے کبھی نہیں ہوتا، راستہ بھی خشک ہو گیا سمندر پہ، چلو اب کلمہ پڑھ لوں. ہو سکتا تھا نا، اب ایمان لوں کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کو غیبی طاقت ہے. پہلے 9 نشانے دیکھ چکا ہوں، اور اب نہیں، وہ طاقت کے نشے میں لغائزون، انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، جوش میں اندھا ہو گیا. اور سارے بیرو کری سے تو ویسے ہی آمنا صدقنا، وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے پیچھے ہیں جناب، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر کا پانی ادھر کھڑا ہو گیا، ادھر کا ادھر کھڑا ہو گیا. اب یہاں پر ماڈرن مفسرین جو تھے وہ گئے پھانس. کہ جی بات یہ ہے، یہ مسٹر غلام پرویز، جاوید احمد غامدی جو موجزات کے منکر ہیں نا، سر سید احمد خان جو انہوں نے پھر کیا کہا جی بات یہ ہے کہ سمندر میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے نا کہ کبھی پانی اوپر ہو جاتا ہے چڑھ گیا، اور کبھی نیچے اتر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو وہاں پانی اترا ہوا تھا، یہ کراس کر گئے، اور جب فرعون آیا تو پانی چڑھ آیا تھا. اور وہ یہ کالطود العظیم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ میں نے وہی بھیجی. جب مد و جزر ہے تو وہی بھیجنے کی ضرورت ہے، وہ تو روٹین میں ہے. چلو ایک موقع مل گیا، فرعون کو چانس نہیں ملا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو چانس مل گیا، وہی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. آپ فرماتے خاص طور پر میں نے وہی بھیجی، اور وہی بھیجی، اور پھر سمندر پر لاٹھی مارے. لاٹھی مارنے سے مد و جزر پیدا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا اس سے. اچھا، اور اس کے بعد فرمایا فن فلک پھٹ گیا. لاٹھی مارنے سے پھٹا ہے، مد و جزر سے نہیں. پھر کیا ہوگا؟ فکان کلو فرقن کالطود العظیم، ہر ٹکڑا، ادھر کا ٹکڑا 2 ٹکڑے ہو گئے نا، ادھر کا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے تاکہ جلدی جلدی کراس کر جائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ہو، وہ اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال یہ کہ لاٹھی مارنے سے ہی وہ ٹکڑے ہوا. اور اس کے بعد اب اگر کوئی شخص رب کو مانتا ہے
تو اس کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ رب یہ کام کر سکتا ہے، وہ تو کون فیکون کا مالک ہے جو رب آگ کو جلانے کی طاقت دے سکتا ہے، گوشت کی بوٹی زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، پانی کے قطرے کو انسان بنا سکتا ہے، سائنسدان بنا دے، اس کو انجینئر بنا دے۔ جی دنیا میں کتنی ترقی ہے، وہ پانی کے قطرے سے ہی ہے نا۔ جی تو وہ رب ذوالجلال جی جو 1500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کرۂ ارض کو گھما دے اپنے محور کے گرد، 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سورج کے گرد سال میں چکر پورا کروا دے، جی جو رب کو مانتا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں جی۔ اور جو آگے کیڑے نکالتا ہے پھر وہ سوچے پھر اس کا رب کا ماننا جی، تو وہ اللہ اکبر اس کا دل میں ایمان نہیں ہے، وہ رب کو مانتا نہیں ہے، رب کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا لاٹھی مارنے سے، وہ لاٹھی بھی ہم نے حکم دیا، ہم نے وحی کی، لاٹھی ماری اور اس کے بعد کیا ہے وہ 2 ٹکڑوں کے اندر ادھر ایک پہاڑ جتنا ادھر، ایک پہاڑ جتنا ادھر پانی رک گیا، اللہ اکبر، اور درمیان میں راستہ بھی خشک ہو گیا اور وہ قرار۔ اب کیا کیا، راستہ بنا ہوا ہے، وَأَزْلَفْنَا، اور ہم نے قریب کر دیا، ثم الآخرین، دوسروں کو۔ کن کو قریب کر دیا؟ یہ فرعونی آ رہے تھے نا سارے، شاباش شاباش، آؤ پکڑو پکڑو ان کو، پکڑو، ٹریپ کیا نا اللہ تعالیٰ نے، شاباش پکڑو ان کو، بنی اسرائیل کو، اور ان کو ہوش ہی نہیں کہ ہم کس طرح ٹریپ ہو رہے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں، جوش میں جا رہے ہیں۔ آگے کیا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْجَيْنَا، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام، وَمَن مَّعَهُ، اور اس کے ساتھ جو تھے اجمعین، ان سب کو بچا لیا، کوئی ایک بھی نہ کسی کا کپڑا گیلا ہوا، نہ کوئی دھنسا، نہ کوئی پکڑا گیا، سب کے سب کو بچایا۔ اور ثم پھر اغرقنا الآخرین، اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو، ان کو غرق کر، یعنی کیا ہو مقصد کہ ہم نے قریب کیا فرعونیوں کو، ہم نے قریب، وہ قریب نہ آتے، ان کو یہ سوچنے کا موقع نہیں دیا، کیونکہ پہلے موقع دے چکا تھا نا بہت سارے، کہ وہ یہ سوچتا کہ کیوں سمندر 2 حصے ہو گیا ہے، کیوں جگہ خشک ہو گئی ہے، بنی اسرائیل جا رہے ہیں، ہم ایمان، وہ بھی آگے اس کے جو بیوروکریسی اور شہزادے سارے جتنے بھی اس کا لشکر تھا وہ بھی آگے، اللہ اکبر، اب ہم قدم بڑھا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو قریب لے کر آئے اور ان کو نجات دلا دی اور ان کو غرق کر دیا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیہ، البتہ نشانی ہے، کس کے لیے؟ جو عقل سے کام تو لے، سوچے تو صحیح کہ رب ایسے پکڑتا ہے، اس کی پکڑ ایسے ہوتی ہے۔ فرمایا وما کانا، اور نہیں ہے اکثر ان کی اکثریت مومنین، مشرکین عرب والے جو ہیں جن پر قرآن آ رہا ہے بتایا جا رہا ہے، فرمایا یہ ان باتوں کو ایمان، اکثریت ایمان نہیں لاتی اس بات کے اوپر۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، لَهُوَ، البتہ وہ، العزیز، بڑا زبردست ہے، الرحیم، رحم کرنے والا۔ زبردست کیسا ہے دیکھ لیں، کتنے لشکر تھے، رب نے کیسا اکٹھا کیا ان کو، کیسا ان کو پڑکا۔ اب جب ناک میں چڑھانا پانی، جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، اب کہو میں ایمان لایا موسیٰ بنی اسرائیل کے رب پر، رب نے فرمایا آل اب ایمان لاتا ہے، الیوم ننجیک ببدنک، اب تو تیرے جسم کو ہم بچائیں گے، آنے والوں کے لیے عبرت بنائیں گے، تو دیکھ تو صحیح، اب ایمان لاتا ہے۔ جب ناک میں پانی چڑھا ساری خدائی نکل گئی، اب کیا تھا، پہلے نہیں مانا، اب تک نہیں مانا، اور اب جب غوطہ آیا ایک غوطے کی مار تھی ساری، اور ایک ڈبکی میں سارا ایمان آ گیا، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں، اس کی لاش کو بچایا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، سن 1800 عیسوی سے پہلے تک پادری کہتے تھے، قرآن کہتا ہے ہم نے فرعون کی لاش کو بچایا، کہاں ہے فرعون کی لاش؟ قرآن جو کہہ رہا جی الیوم ننجیک ببدنک، کہاں اس کا بدن؟ اعتراض کرتے تھے، اللہ نے انہی کے ہاتھوں سمندر کنارے ساحل کے اوپر ریت میں دبی ہوئی، انہوں نے خود ہی کوئی نمک اکٹھا کرنے کھدائی کر رہے تھے تو نیچے سے لاش نکلی۔ اب جی وہی فرعون ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، انہوں نے اس کی چیکنگ کے لیے فرانس بھیجا، فرانس میں لگ بھگ اس کا کیا کیا، یعنی کیمیائی اس کا تجزیہ کریں کہ کیا ہے یہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ فرعون کے زمانے میں جتنی لاشیں ممیائی جاتی تھیں ان کو وہ کیا کہتے اوپر کیمیکل لگاتے تھے،
یعنی کیمیکل لگا کر ان کو حنود کر کے ایک قسم کا رکھ دیتے تھے. لیکن اس جسم کے اوپر کوئی کیمیکل کی تہ نہیں, صرف نمک کی تہ ہے جو سمندر کے پانی کی نمک ہے بس. اور اس کے بعد جو وہاں پر جب گئی ہے تو مصر کی حکومت نے پروٹوکول دیا جیسے کسی بادشاہ کو دیتے ہیں, کیونکہ وہ بڑے فخر سے کہتا تھا جمال عبد الناصر کہ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں, بڑے فخر سے کہتا تھا. ہاں تھا بھی صحیح, فرعونوں کی اولاد ہے, ہمیں اس پر فخر ہے. اور اس کے بعد جب فرات پہنچی تو یورپ کی فوجوں کے دستے اس کو گارڈ آف آنر دیا, فرعون کی لاش کو پورا جیسے بادشاہ کو پروٹوکول دیتے ہیں. یعنی یہ سارے فرعونی ہیں, وہی ذہنیت ہے صرف قرآن کے مقابلے میں. اور وہ تصدیق ہو گئی کہ واقعی یہ اس کو کوئی کیمیکل نہیں لگا ہوا. اور وہ پھر مصر کے عجائب گھر کے اندر وہاں پر اس کو قاہرہ کے اندر میوزیم میں اس کو رکھ دیا گیا اور آج بھی وہاں موجود ہے. تو یہ عبرت تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہ واقعہ بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ضائع کریں گے, ان لوگوں کے پیچھے یہ ایمان نہیں لاتے. یہیں سے شروع ہوئی تھی نا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو, موسیٰ علیہ السلام پر اس سے زیادہ مشکل حالات آئے تھے, لیکن دیکھیں پھر اللہ کی مدد کیسے آئی. آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, فرمایا وَاتْلُو اور پڑھ کر بتائیں علیہم ان کو نبا ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی خبر دے دیں. ابراہیم علیہ السلام ملک عراق کے اندر آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے کی بات ہے. اذ قال جب انہوں نے کہا لی ابھی اپنے باپ و قومی اپنی قوم سے ما تعبدون, اس کی تم عبادت کر رہے ہو. اب پتہ تو ہے بت پوج رہے ہیں, ماحول سارا شرک والا, ہر طرف بت پرستی کے آستانے موجود ہیں اور سورج چاند ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے, اور ملک کا حکمران بھی اللہ اکبر اسی کام میں لگا ہوا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا والد جس کا نام آزر, سورہ نام میں بتایا لی ابھی آزرا, وہ پورے ملک کے اندر جتنے آستانے تھے ان ساروں کا وفاقی مذہبی امور کا وفاقی وزیر تھا. اور اس کے بعد اس کی اپنی فیکٹریاں بھی تھیں جہاں بت تیار بھی ہوتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے رشد عطا کیا. سورہ انبیاء کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ, اور مقام پر بھی آیا ہے. تو عراق کے اندر تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے تنہا موسیٰ علیہ السلام تو پھر بھائی ساتھ تھا نا, ابراہیم علیہ السلام تو تنہا ایک مقابلہ کیا, دعوت دی, اور وہ اپنی ذات میں بذات خود ایک امت تھے. قرآن میں بھی تسلیم کیا اس بات کو, یعنی ایک امت جتنا کام کر سکتی ہے وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا, اتنا کام کیا. تو فرمایا انہوں نے اپنے باپ سے گھر سے دعوت دی, یہ نہیں کہ باہر چلے لگاتے رہیں, سیروزے لگاتے رہیں, ان کو دعوت دیتے ہیں اور گھر والوں کو کوئی دعوت نہیں. سب سے پہلے لی ابھی اپنے باپ سے کہا, پھر اپنی قوم سے ما تعبدو, کس کی بات کرتے ہو؟ قالو کہتے ہیں نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں اصنامن ان بتوں کی. کیوں کرتے ہیں؟ فنظلو ہم نے ہیں لہا ان کے عاکفین, ہم مراقبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر, تو ہم یہ کرتے ہیں یہ کام. قال ابراہیم السلام فرمایا حل یسمعونکم, کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ اذ جب تدعون تم انہیں پکارتے ہو, تمہاری سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں. اس وقت تو چپ رہے تھے نا, آج والے تو اس سے زیادہ ڈیٹ ہیں. جھیا سے سن دین, یہ سنتے ہیں, پھر جواب بھی دیتے ہوں گے. جی جواب بھی دیتے ہیں, پھر آپ نے جواب سنا, ہمارے کان ہی نہیں سننے والے. اور زندہ آدمی روح بما جسم, مسرور بھائی کار کا شیشہ چڑھا لے, 2 سود کا شیشہ, اندر باہر والا چیختا رہے, اندر آواز نہیں آتی. زندہ آدمی ہے. اور یہ کہ فوت بھی ہو گیا, 6 فٹ مچی کے نیچے دفن بھی کر دیا, اوپر کبا بھی بنا دیا, کولخانی بھی ہو گئی, 7 جمراتیں بھی ہو گئیں, 21ویں 40ویں بھی ہو گئے, برسیاں بھی ہو گئیں, لیکن ابھی بھی سن رہا ہے ہماری. اچھا میں گناہگار آدمی, میری آواز میں نے سلام کیا, وہ تو 6 فٹ مٹی کراس کر کے اللہ کے ولی تک پہنچ گئی. اللہ کے ولی کا جواب
6 فٹ مٹی کراس کر کے میرے کان تک نہیں پہنچا، کرامت میری ہے پھر اس کی ہے؟ سوچیں اس بات کو، سوچیں. میری تو پہنچ گئی، خود کہہ رہا نا جی سن لیا انہوں نے، جواب دیا جواب، تو پھر آپ نے سنا، ہمارے کان نہیں سننے والے، تو پھر میری بات اس نے سن لی اور اس کی جواب میرے کان میں نہیں آیا. حیرت کی بات ہے نا. اچھا پھر کمال دیکھیں، حی لا یموت، رب کہتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، لیکن جو مر گیا ہے قبر میں چلا گیا وہ ڈائریکٹ سن رہا ہے. مرنے والا ڈائریکٹ سن رہا ہے اور زندہ رب جو شارع کے قریب ہے وہ نہیں سنتا ڈائریکٹ. ادھر واسطے وسیلہ چاہیے، ادھر وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ماری گئی نا بات. اچھا تو اب کیا ہے، حل یسمعونکم، سنتے ہیں یہ تمہاری باتیں، استدعون، جب تم ان سے دعائیں کرتے ہو، ان کو مدد کے لیے پکارتے ہو مشکل کشا دروازہ سمجھتے ہوئے، او یا ینفعونکم، وہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں، او یضرون، یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہاں جی آج والوں نے کتنے قصے گھڑے ہوئے ہیں، باشو دینے والے یہی ہیں، یہ داتا گنج بخش ہیں، خزانے بس کر دیتے ہیں، یہ ہماری پوری کرتے ہیں. بھی کیسے بھری دے کے لے کر جاتے ہو خالی واپس لے آتے ہو. کمال تو تب تھا نا، خالی دے کے لے جاؤ اور بھری لے آؤ. بھری جیبیں لے کر جاتے ہو اور خالی جیبیں لے کر آتے ہو، سارا نذرانہ دے آتے ہو. کمال تب تک خالی جیبیں لے جاتے اور بھری لے آتے ہیں. کیوں جی؟ وہ نفع دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہاں جی 11ویں کا دودھ میا تو بھینس کے تھنوں سے خون نکل آئے گا، بھینس مر جائے گی. 11 سال بیڑا غرق کر دیا جی انہوں نے. اور جہاں یاری کا کھیر نہیں دیتا اور رن جڑی ہے نا وہ کنارے تے کھڑوتی ہے. جیڑی برات ہوتی گئی ہے چلو بڈھی احمد نال ونجوں، وہ برات ہوتی 12 سال غرق، ان کا قصور ہی کوئی نہیں. کیسے قصے کہانیاں بنا بنا کر. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، تمہاری دعائیں سنتے ہیں. قالو، انہوں نے جواب دیا، بل، نہیں، نفع نقصان کا ہمیں پتہ نہیں، سننے نہ سننے کا پتہ نہیں، بلکہ وجدنا، ہم نے تو پایا، آبانا، اپنے وڈ وڈیروں کو، کذالک، اسی طرح، یفعلون، کرتا ہوا، ہم تو ان کے مقلد ہیں، اندھے، ہم تو ان کی تقلید میں چل رہے ہیں بس. ہمارے باپ دادا ان کو پوچھے تھے، آخر ان کو عقل نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی نا آخر. ہم نے تو ان کو دیکھا وڈ وڈیروں کو، وہ یہ کام کرتے تھے، تو ہم بھی اسی طرح کرتے. آج کیا کریں، آج بھی تو یہ کرتے ہیں، اور سارے وڈ وڈیرے تو سنگلیں چل دیں آدھے تازی اٹھاتے آئے ہیں، دل چمکاتے آئے ہیں، آستانے بناتے آئے ہیں بادشاہ. وہ قبروں پر، وہ قبر تھی، قبر مزار، مزار کو بنا دے دربار، کہ وہاں دربار لگا اور ہم نے جا کر سلامی دینی ہے. بھئی دربار کہاں نام رکھا ہے اس کا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. وہ مزار ہے، زیارت کی جگہ ہے. زیارت کس لیے؟ موت کو یاد کرنے کے لیے. تو اب ہم نے وڈ وڈیروں کو دیکھا. قالا، ابراہیم السلام فرمایا، افرائیتم، کیا تم دیکھتے نہیں، ما کنتم، کن کی تم تعبدون، عبادت کرتے ہو. دیکھو عقل سے کام لو، دیکھو کس کی، اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے، چھینیوں ہتھوڑوں کے ساتھ رندے لگا کے ان کو تیار کر کے فیکٹریوں میں. اب میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. یہ 1000 روپے کا بھگوان ہے، یہ 500 کا بھگوان ہے، یہ چائنا کے پلاسٹک کا بھگوان ہے. خود خرید کر لاتے ہیں، جھنڈا سیا، ڈنڈا لگایا، پنجا لگایا اور کھڑا کر کے اب دعائیں کر رہے ہیں اسے، اور اپنے ہاتھوں سے بنا کر، اپنے ہاتھوں سے نہلایا، غسل دیا، کفن پہنایا، کندھے پر اٹھا کر لے گئے، جنازہ پڑھا، اس کے لیے بخشش کی دعا کی، اور اس کے بعد قبر میں دفنایا، اور اب اسی سے مانگ رہے. جنازے میں اس کے لیے مانگ رہے تھے اللہ سے کہ اللہ ہماری اس میت، دعا واسطے حاضر میت کے، اللہ مغفر لحینا میتنا. جنازے کے بعد بھی دعا اللہ سے، دفن کے بعد بھی دعا اللہ سے، تعزیت کے لیے تو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے. اور اب کیا کریں، نہیں اب اس سے دعا کرو، اس کے لیے تو ہم نے مانگا. اللہ اکبر. تو اب انتم
تم و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا الاقدمون جو پہلے گزر چکے ہیں، پہلے گزر چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں. فإنہم پس بے شک وہ عدو لی وہ میرے دشمن ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. میری ان سے دشمنی ہے، وہ میرے دشمن میں ان کا دشمن. کیوں؟ اس وجہ سے کہ عقیدہ ہی شرک والا. لہذا اللہ سوائے رب العالمین جہانوں کے رب کے، وہ رب میرا دوست ہے. توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اس سے کسی کی بنتی ہے تو اللہ کے لیے، بگڑتی ہے تو اللہ کے لیے. یہ ہے توحید. اب تم سارے وڈ وڈیرے تمہارے جتنے بھی ہو، جتنے پوجا پاٹ سارے میرے دشمن، لیکن میرا دوست کون ہے؟ رب العالمین. یہ اللہ کے خلیل ایسے نہیں کہلائے. الذی کون؟ رب العالمین وہ جو خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین اور جس نے مجھے راہ دکھائی، توحید والی راہ دکھائی، جنت والی راہ دکھائی، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا. والذی اور وہ ذات ہوا جو وہ یطعمنی جو مجھے کھلاتا ہے، و یسقین مجھے پلاتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام والا یہ عقیدہ ہے. بقرعید والے دن جانور قربان کرتے ہیں، جو سنت ابراہیمی ہے. ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ بھی ہے. عقیدہ ہوگا تو قربانی قبول ہوگی. عقیدہ کیا ہے کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا. اور جو کہے کہ میں فلاں کی نظر کرم سے پیدا ہوا ہوں، فلاں جگہ منت مانی تھی، اکٹھا دیا تھا جہان پیر جا کر، تب جا کر بچا ہے یہ، شاہ دولہ نے عطا کیا، یہ فلاں نے دیا، بابا شاہ جمال دے پتر رتا لال، لے ککڑ دے دے پتر. ابراہیم علیہ السلام تو کہتے ہیں اللہ دی خلقنی، اللہ نے مجھے پیدا کیا. فہو یہدین مجھے راہ بھی اسی نے دکھائی. اور یہ کہتے ہیں نہیں مرشد پکڑو، اور مرشد کے بغیر تو بادشاہ نجات نہیں، اور وہ جو کچھ کہے چپ کر کے مانتے جاؤ بات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا وہ یطعمنی و یسقین، وہ اللہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اور یہ کیا کہتا ہے میں تو پنجتن پاک کے صدقے سے کھا رہا ہوں، 12 کا کرم ہے میرے اوپر، سرکار غوث العظم کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام کو تو عقیدہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. وَإِذَا اور جب مریض تو میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے. کسی قبر کی مٹی مجھے شفا نہیں دیتی، کسی درخت کا پتا کہیں پر کوئی آستانے کے تازے کے نیچے سے گزرنا، کو گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، نہ شفا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یہ ہر ڈاکٹر کے کلینک کے اوپر لکھی ہے نا یہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. والذی اور وہ اللہ یمیتنی مجھے موت دے گا، ثم پھر یحیین وہ مجھے زندہ کرے گا. اور یہ کہتے ہیں یہ تو پردہ فرما گئے، موت تو آئی نہیں. موت تو کیا ہے؟ انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کرنا یہ تو گالی سمجھا جاتا ہے. توبہ توبہ نعوذ باللہ، کیا لفظ کہہ رہے ہو؟ اور ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کہ مجھے موت دے گا. اور جس کا عقیدہ ابراہیمی نہیں، قربانی کیسے قبول ہو؟ سوچے نا ذرا. ثم جو پھر وہ رب مجھے زندہ کرے گا، رب مجھے زندہ کرے گا. اور جی شہید بھی تو زندہ ہے نا بھائی، شہید زندہ ہے تو بیوی بیوہ ہوئی ہے کہ نہیں؟ بچے یتیم ہوئے کہ نہیں؟ جدا تقسیم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کا دفن کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ وہ تو احساس دیا کہ ان ربہم یرزقون، رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اور دنیا والی زندگی ہے ہی نہیں. دنیا میں احکام میت والے لاگو ہو گئے نا اس پر. تو وہ رب مجھے موت دے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا. والذی اور وہ ذات اطمع میں امید رکھتا ہوں ان یغفر لی کہ وہ بخش دے گا میرے خطیئتی میری کوتاہیاں یوم الدین قیامت والے دن. یعنی ابراہیم علیہ السلام اب
کہ میرا رب ہی میرے گناہ معاف کرے گا. اب کیا پیغمبر سے گناہ ہوتے ہیں؟ لفظیں خطائیں نہ بھی ہو تب بھی احساس یہ ہے کہ اللہ میں جو حق ادا کرنا تھا نا وہ کر نہیں سکا. ذہن یہ ہو. اس لیے کیا ہے، میں اپنے رب پر امید رکھتا ہوں کہ میں نے تو پوری کوشش کی رب کی فرم برداری کی، لیکن آخر انسان ہوں تو وہ میرا رب ہی میرے خطائیں معاف. اور ادھر کیا کہتے ہیں، مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دو، باشو 12 جھنڈے لگا لو، 12 بلب لگا لو، جنت پکی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی اے میرے رب حب لی، یہ عقیدہ بیان کر کے اب رب سے دعا کی، اے میرے رب حب لی، اللہ مجھے عطا فرما حکمن، حکمت، بصیرت، بات کی گہرائی تک پہنچنا، والحقنی، اور مجھے ملا دے بالصالحین، صالح لوگوں کے ساتھ. ہاں جی، اچھوں کا ساتھ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اچھوں کا ساتھ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری وقت یہی کلمات تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، لونڈی غلاموں اپنے ملازموں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ سب سے اعلیٰ دوست ہے. پیغمبر یہ دعا کرتے الحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام کی دعا، اللہ صالح لوگوں میں ملا، اچھوں کے ساتھ ملا. اس لیے جو بھی صالح آدمی یہاں سے جاتے ہیں وہ ساری روحیں وہاں پر اکٹھی ہوتی ہیں. معراج اور رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آسمان دنیا پر میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کو، ان کے دائیں طرف بھی روحیں تھیں، بائیں طرف بھی روحیں تھیں، دائیں طرف دیکھتے مسکراتے تھے، بائیں طرف دیکھتے تو روتے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کیا منظر ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدم علیہ السلام ہے، ان کے دائیں طرف ان کی اولاد کی روح ہیں، بائیں طرف ان کی اولاد کی روح ہیں، دائیں طرف وہ اولاد ہے جو جنتی ہیں اور بائیں طرف وہ اولاد ہے جو جہنمی ہیں. اپنی جنتی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور جہنمیوں کو دیکھ کر روتے ہیں، آخر ہے تو اپنی اولاد نا. اس کا مطلب ہے وہاں پر روحیں اکٹھی ہوتی ہیں. اور حدیث میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی دنیا سے جاتا ہے تو وہاں پر جب روحیں اکٹھی ہوتی ہیں وہ پوچھتے ہیں ابھی فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ تو فوت ہو گیا، تمہارے پاس نہیں آیا؟ انہوں نے کہا نہیں. اوہو، پھر اس کا مطلب جگہ تو دو ہی ہیں، علیین یا سجین ہے، ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر دوسری طرف گیا ہوگا. تو وہاں پر یہ روحیں آپس میں ملاقات کر. تو الحقنی بالصالحین، صالح لوگوں کے ساتھ ملا. واجعل لی، اور بنا دے میرا لسان، زبان پر صدق، سچائی کا تذکرہ، فی الآخرین، بعد والوں میں. اے اللہ میرے تذکرے بعد میں ہوتے رہیں، یعنی ایسے کام کروا مجھ سے کہ بعد میں لوگ ان کو یاد رکھیں، ان کی زبان پر تذکرہ رہے. اللہ نے یہ دعا قبول کی ان کی. ابراہیم علیہ السلام، دنیا کی ساری قومیں ان کی عزت کرتی ہیں، یہودی عزت کرتے ہیں، اپنے آپ ابراہیمی کلان میں فخر سمجھتے ہیں. مشرکین عرب بھی فخر کرتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں. اسی طرح سے عیسائی جو ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. ہندوؤں میں بھی جو برہما کا تصور ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام والا ہے. برہما سے برہمن، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مسلمان وہ تو اللہ کو نماز نہیں ہوتی جب تک درود ابراہیمی نہ پڑھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے تذکرہ قیامت تک کے لیے جاری کر دیا زبانوں پر. فرمایا وجعلنی، اور اے میرے رب بنا دے مجھے من ورثتی، وارث جنت النعیم، اس جنت کا جو نعمتوں والی جنت ہے اس جنت کا وارث بنا دے. یعنی ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی تھی نا جنت، تو اس کا وارث بنا دے جنت الفردوس کا. واغفر، اور بخش دے لی ابھی میرے ابا کو. باپ کے لیے بخشش کی دعا کی. کیوں؟ انہو، بے شک وہ کانا ہے من الضالین، گمراہ، بھٹکا ہوا ہے. اس کا مطلب ابراہیم السلام کا باپ کیا تھا؟ بھٹکا ہوا تھا، گمراہ تھا. اور سورہ مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس نے دھمکی دی ابراہیم علیہ السلام کو، گھر سے نکال دوں گا، سنسار کر دوں گا، نکل جا میرے گھر سے. جی، تو انہوں نے دعا کی، انہوں نے وعدہ کیا ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. یہاں دعا کر بھی لی. اور سورہ ابراہیم کے اندر بھی موجود ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا وہ بھی ہے. لیکن سورہ توبہ کی 114 نمبر آیت میں ہے کہ جب فلما تبین لہ، ابراہیم السلام پر واضح ہو گیا جی کہ فانہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن تھا، تبرأ منہ، تو پھر بخشش کی دعا کرنی چھوڑ دی. اس کا مطلب جب تک مشرک زندہ ہے دعا تو کر سکتا ہے نا، اللہ ہدایت نے اس کو. تو جب پتہ چلا باپ شرک پر مرا ہے تو
ابراہیم السلام نے بس کے دعا کرنی چھوڑ دی. وہ عدو للہ، اللہ کا دشمن، ضالین گمراہ بھٹکا ہوا، اور وہاں دھمکیاں دے رہا ہے. 8 جگہ قرآن میں موجود ہے ابراہیم السلام نے کہا اللہ اکبر، 4 جگہ یا آبتی یا آبتی یا آبتی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا لی ابی ہی، انہوں نے اپنے باپ سے کہا. اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں وہ اس کا باپ تھا. اللہ اکبر. ابراہیم السلام بھی کہہ رہے ہیں میرے ابا جان. تو 8 جگہ تقریباً یہ موجود ہے. لیکن شرک کے بیماروں کا نہیں جی نہیں، کسی پیغمبر کے آباء و اجداد میں اولاد میں کوئی گمراہ ہو نہیں سکتا. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ تمہیں زیادہ پتہ چل گیا. ہاں جی ناصر صاحب، ہم سارے کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی. ہمارے ابا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے کہ نہیں؟ ہم سارے آل نبی ہو گئے کہ نہ ہوئے؟ تو آل نبی میں ہندو سکھ عیسائی مجوسی مشرک کافر ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر کیوں ہیں؟ بھٹکے ہیں کہ نہیں بھٹکے؟ سوچیں اس بات، اپنے طور پر عقیدہ کھا لیں. جب قرآن کہہ رہا ہے اچھا جی پھر ان کے ابا کا نام وہ جی وہ چچا تھا. اللہ تعالیٰ کو چچا کی عربی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ گھما گھما کے باتیں کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک. سیدھا کہتا نا کہ انہوں نے امی اپنے چچا سے کہا اور اپنی قوم سے کہا. اچھا چچا ہو یا باپ ہو، قرآن میں 18 نبیوں کا نام لے کر سورہ نام میں اللہ نے فرمایا اگر وہ بھی شرک کرتے میں عمل ان کے بھی برباد کر دیتا. سورہ زمر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اگر بالفرض بات لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ کرتے شرک بالفرض تو آپ کے عمل بھی ضائع برباد ہوتے. شرک کوئی بھی کرے. اچھا جی ان کا نام کیا تھا جی ان کے باپ کا؟ پھر اگر وہ چچا تھا، آذر چچا تھا، تو باپ کا نام کہتے حضرت طارے رحمت اللہ علیہ. بھی طارے کہاں سے ملا بھائی؟ قرآن تو کہتا ہے ان کے ابا کا نام آذر تھا، وہ کہتے ہیں جی طارے تھا. اب جب اٹھائی نا بائبل کی کتاب یشوع کے اندر موجود ہے کہ ابراہیم کا باپ طارے دریا کے پار غیر معبودوں کی پوجا کرتا تھا، اور طارے بھی مشرک نکلا. آذر بھی مشرک، طارے بھی مشرک، اور یہ کہ رحمت اللہ علیہ. کمال ہے. جو اللہ کا دشمن، گمراہ بھٹکا ہوا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی صحیح بخاری کی حدیث ہے قیامت والدین ابراہیم السلام کا باپ ابراہیم السلام سے ملاقات ہوگی. ابراہیم السلام فرمایا ابا جی میں کہتا تھا نا میری بات مان لو، بیٹا آج تیری بات مانتا ہوں. ابراہیم السلام دعا کریں گے اس وقت. اور یہاں دنیا میں بھی انہوں نے کہا ولا تخزنی، اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا یوم یبعثون، قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. کہ ابراہیم السلام دعا کریں یا اللہ اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہوگی؟ ابراہیم السلام جس نے ساری دنیا کو ہدایت کی راہ بتائی اور ان کا باپ جہنم میں جا رہا ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافر پر جنت حرام کر دی ہے، اپنے قدموں میں دیکھیں تو نجاست میں لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں فرشتے اس کو پکڑ کے ٹانگ سے جہنم میں پھینک آئیں گے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کو رسوائی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے باپ کی شکل تو تبدیل کر دے گا لیکن ان کے باپ کو جہنم سے نہیں بچائے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اینڈ بتا دیا، حدیث بھی سے بخاری کے اندر، پھر کہہ جی نہیں حضرت طارے رحمت اللہ علیہ نبی کا باپ بدلنے کو تیار ہو گیا، عقیدہ بدلنے کو تیار نہیں. اندازہ لگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوما، اس دن ابراہیم السلام نے کہا لا ینفع، نہیں فائدہ دے گا مال ان کسی کا مال، ولا بنون، نہ اولاد. اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا ہاں مگر من، وہ چیز کام آئے گی جو ات اللہ کے پاس لے کر آئے بقلب سلیم، صحیح سلامت دل، شرک سے پاک، کفر سے پاک، بدعت سے پاک، جہالت سے پاک، ضد اور تعصب سے پاک، حسد اور کینے سے پاک دل جو لے کر آیا وہ فائدہ دے گا اس کو. باقی مال اولاد وہاں پر کام نہیں آئے گی. اللہ سے دعا اللہ سننے میں توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.